بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ ہم دربار عالیہ ڈوڈا شریف میں شہر اعتکاف میں موجود ہیں۔ اس وقت ہماری خوشبختی ہے کہ علامہ عمر فیض صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ ہم القاسم ٹرسٹ کی تمام انتظامیہ کی طرف سے حضرت کو دربار عالیہ ڈوڈا شریف پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈوڈا شریف میں شہر اعتکاف میں آ کر حضرت نے کیا محسوس کیا، یہ تاثرات ہم لوگ حضرت سے پوچھیں گے کہ حضرت نے دربار عالیہ پر آ کے کیا روحانیت محسوس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ان کی سرپرستی میں حاضر ہوتا رہا ہوں، تو میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا آستانہ عالیہ اور مشائخ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جس خلوص کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ اور جس سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ان کے مشن کو ان کے صادق مرید چلا رہے ہیں اور سنبھالے ہوئے ہیں، یہ میری نظر میں، چونکہ میں بہت سارے آستانوں پہ خطاب کے لیے جا چکا ہوں، تو ایک مثال ہے، ایک ریکارڈ ہے کہ یہ رنگ اور یہ خلوص اور اس انداز سے خدمت دین مجھے کہیں اور نظر نہیں آئی، کیونکہ مشائخ کے سر سے اٹھ جانے کے بعد مریدوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، مگر حضرت کا حسن تربیت ایسا تھا اور ایسی روح پھونک دی کہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی اسی انداز کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ اور انہی پاکیزہ جذبوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اب خدمت دین کے تین معیاری طریقے ہمیشہ ہر دور میں اپنائے گئے اور وہ تینوں یہاں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اسی انداز سے یہاں سلسلہ خدمت کا جاری ہے۔ ایک تصنیف کا شعبہ، اس میں حضرت کی گراں قدر تصانیف موجود ہیں، پھر تقریر کا شعبہ، اس میں بھی یہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے پروگرام کر کے علماء کو بلا کے عوام تک حضور کا میسج پہنچاتے رہتے ہیں اور دین اسلام کا پیغام پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز تدریس، جو سب سے ضروری ہے کہ بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی دو عظیم الشان جامعات قائم ہیں کہ جہاں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں طلباء موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس فتنوں کے دور میں انہیں جس وقار کے ساتھ 2 وقت 3 وقت کھانا پیش کیا جاتا ہے اور جس معیار اور سٹینڈرڈ کے ساتھ دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید گورنمنٹ کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کالج کے ہاسٹل میں بھی انہیں میسر نہ ہو۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اکثر مدارس میں بچے صبح و شام چھابڑی اٹھاتے ہیں اور محلے کے ایک ایک دروازے پہ جا کے ایک ایک روٹی مانگ کے لاتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور کا دین سیکھنے والے منگتے اور بھکاری ہیں، تو اس سے دین کا وقار مجروح ہوتا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ گر جاتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ تو یہ آستانہ عالیہ الحمدللہ ہر انداز سے، بہت ہی خوبصورت انداز سے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان دوستوں کو سلامت رکھے۔ میرے دائیں طرف محترم امانت علی صاحب موجود ہیں اور بائیں طرف محترم ساجد صاحب موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کو، ان کے معاونین کو اور تمام وابستگان آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ میں ایک دفعہ پھر حضرت علامہ عمر فیض صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت نے ہماری ایک ادنا سی دعوت پر دربار عالیہ میں ڈوڈا شریف پر تشریف لا کر ہمارے حوصلوں کو تقویت بخشی۔ ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں القاسم ٹرسٹ کی تمام انتظامیہ کی طرف سے کہ حضرت نے ہمارے دارالعلوم کے والے سے اور تدریسی والے سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔